العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم، والمشروعية لا تجامع الحظر، بخلاف الطلاق في حالة الحيض لأنه المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق. پیچھے طلاق احسن کی تعریف آئی اور طلاق حسن کا بیان آیا. یہاں سے طلاق بدعت کی بات کر رہے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں طلاق بدعت ہے کہ بیوی کو 3 طلاق دے ایک ہی کلمے سے، او ثلاثاً فی طہر واحد، یا 3 طلاق دے ایک ہی طہر میں. بیوی کو 3 طلاق دے ایک ہی طہر میں یا ایک ہی کلمے سے 3 طلاق دے دیں، یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر یہ کام کر لیتا ہے، طلاق بدعی والا کام کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق دینے والا گنہگار ہوگا. طلاق بدعی کی ایک تیسری صورت بھی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن گنہگار ہوگا. قرآن کریم نے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کی حالت میں طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. تو حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی طلاق بدعت ہے. چوتھی شکل یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جمع کر چکا ہے، تو یہ بھی طلاق بدعی ہے. طلاق بدعی کی کل 4 شکلیں. نمبر 1، 3 طلاق دے دے ایک ساتھ. نمبر 2، ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے، جمع نہ کیا لیکن ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے. نمبر 3، حیض کی حالت میں 3 طلاق دے، حیض کی حالت میں طلاق دے، 3 دے یا 1 دے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ چوتھی شکل یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں بیوی سے جمع کیا. فرماتے ہیں اگر ایسا کر لیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق دینے والا گنہگار ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل طلاق مباح، ہر طلاق مباح ہے، اس لیے کہ وہ تصرف مشروع ہے. شریعت نے تصرف کا حکم دیا، تصرف کو جائز قرار دیا. اگر تصرف کر لیا تو واقع ہو جائے گا. تصرف مشروع ہے، یہاں تک کہ اس سے حکم مستفاد ہوتا ہے اور مشروعیت ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. اگر طلاق بدعی، ہر طلاق کہہ رہے ہیں کہ مشروع ہے، کوئی طلاق ممنوع نہیں، ہر طلاق مباح ہے، جائز ہے. اس لیے کہ طلاق کا واقع کرنا یہ شریعت سے مستفاد ہے، شریعت سے جانا جاتا ہے. اور جب طلاق دے دیا تو طلاق سے حکم بھی مستفاد ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی. تو جب ہر طلاق مشروع ہے تو اس کو ممنوع کہنا درست نہیں ہے. اسی کہہ رہے ہیں کہ جب تصرف مشروع ہے اور اس کو طلاق دینے کے بعد حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے، طلاق پڑ بھی جاتی ہے، تو معلوم ہو طلاق مشروع ہے. جب مشروع ہے تو وہ ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے. بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طریقے کا اعتراض ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر طلاق مباح ہے، مشروع ہے، حالانکہ حیض کی حالت میں طلاق دینے کو منع کیا گیا ہے پھر بھی واقع ہو جاتی ہے. تو ممنوع مشروع جمع تو ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا مشروع ممنوع جمع نہیں ہوتے. صراحت ہے
قرآن کریم حدیث میں صراحت ہے حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، ممنوع ہے، لیکن اگر طلاق دیا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر 3 طلاق دے دیا، دینے والا تو گنہگار ہوگا، ممنوع ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو کہا تھا کہ ممنوع و مشروع ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، اسی پر اعتراض ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب دیا ہے برخلاف طلاق کے حالت حید میں، اس لیے کہ وہ حرام کرنے والا عدت کو لمبا کرنا ہے عورت کے اوپر، نہ کہ طلاق۔ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے دیتا ہے تو یہ حرام اس لیے ہے کہ وہاں عدت لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ جس حیض میں طلاق دیا ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگی، اس کے بعد طہر آئے گا، اگلا حیض آئے گا تو عدت شمار ہوگی۔ تو عدت کو لمبا کرنا حرام ہے، طلاق واقع کرنا حرام نہیں۔ تو گویا کہ حیض کی حالت میں طلاق دیا، طلاق واقع ہو جائے گی، وہاں ممنوع عدت کو لمبا کرنا ہے، طلاق دینا ممنوع نہیں ہے۔ ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث، وهي المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها۔ ہماری دلیل ہے، عبارت دیکھیے پہلے، اصل طلاق میں ہوا الحظر، وہ ممانعت ہے، منع کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں اس نکاح کو ختم کرنا ہے جس سے مصالح دینیہ اور مصالح دنیویہ دونوں متعلق ہیں۔ طلاق نام ہے اس نکاح کو ختم کرنے کا جس سے مصالح دینیہ اور مصالح دنیویہ دونوں متعلق ہیں۔ تو اصل تو ممنوع ہے، لیکن طلاق کو مباح قرار دیا گیا، والاباحۃ للحاجۃ الی الخلاص، اور اباحت چھٹکارے کی ضرورت کی وجہ سے ہے، بیوی سے تنگ آ گیا ہے یا بیوی تنگ آ گئی ہے، چھٹکارا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طلاق کو مباح کیا گیا، اور ایک طلاق سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ ولا حاجۃ الی الجمع بین الثلاث، لہذا 3 طلاق کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جمع کر دیا واقع تو ہو جائے گی لیکن حرام ہوگا۔ وہی المفرق فی المفرق علی الاطہار، اور وہ 3 طلاق 3 طہروں پر جدا کرنے والا ثابت ہے، نظراً الی دلیلہا، اس کے دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، والحاجۃ فی نفسہا باقیۃ، اور ضرورت فی نفسہ باقی ہے، فامکن تصویر الدلیل علیہا، تو ممکن ہے دلیل کا تصور کرنا حاجت پر۔ 3 طلاق جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو 3 طلاق دے کر کے طلاق سنت کہا ہے، وہ 3 طہروں میں 3 طلاق واقع کرنے کو ثابت کہا ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے 3 طلاق 3 طہروں میں ثابت کیا گیا۔ والحاجۃ فی نفسہا باقیۃ، اور ضرورت فی نفسہ باقی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، دلیل کیا ہے اور حاجت کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی دلیل حاجت آیا تھا۔ جب ایک طہر میں ایک طلاق دے دیا، اصل چھٹکارا حاصل ہو گیا، لیکن بعض مرتبہ شوہر بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا ہے، یا بیوی سے نفرت اتنی ہوتی ہے کہ اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو ایسی شکل اپناتا ہے کہ جس کی وجہ سے بیوی آنا چاہے تو نہ آ سکے، یا گھر والے لانا چاہیں تو نہ لا سکے۔ تو شریعت نے اب اس کے لیے مشروع قرار دیا کہ اگلے طہر میں اگلی طلاق دو، اس لیے جب اگلا طہر آئے گا تو اگلے طہر کی وجہ سے شوہر کو بیوی سے جمع کرنے پر رغبت تازہ ہو رہی، تجدد رغبت نہیں ہو جائے گی۔ اب اس رغبت کے باوجود بھی اگر وہ بیوی کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے، چھٹکارا لینا چاہتا ہے بیوی سے، تو یہ ہے دلیل حاجت۔
رغبت کا ہونا یہ ہے حاجت، اور اس پر چھٹکارا لینا یہ ہے دلیل۔ تو دلیل حاجت طہر میں تجدد رغبت کے باوجود بیوی سے چھٹکارا لینا یہ دلیل حاجت ہے، اور دلیل فی نفس ہی باقی ہے دوسرے طہر میں، لہذا طلاق دے دیا۔ پھر تیسرے طہر میں رغبت کے باوجود بھی چھٹکارا لینا چاہتا ہے، معلوم ہے بیوی کو بالکل واپس نہیں لینا چاہتا ہے، اس کے لیے شریعت نے قاعدہ قرار دیا ہے کہ دلیل بھی، دلیل حاجت بھی ہو، اور پھر بھی اس پر، یعنی حاجت کیا ہے؟ رغبت ہو رہی جمع کرنے کی، اور اس پر اقدام کرنا طلاق کی وہ دلیل ہے، تو دلیل حاجت موجود ہے، لہذا ایسی صورت میں 3 طہر میں 3 طلاق دینے کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، اس کے دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ والدلیل والحاجت فی نفسها باقیۃ، اور حاجت فی نفسها باقی۔ فامکن تصویر الدلیل علیہا، تو ممکن ہے دلیل کا تصور کرنا حاجت پر۔ ایک جملہ ہے، منطقی جملہ، ہر طہر میں جمع کی رغبت پیدا ہوتی، تازہ ہوتی، اور اس وقت بھی عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، تو طہر ہی کو ظاہری سبب رغبت کے قائم مقام بنا دیا۔ اسی وغیرہ امکن تصویر الدلیل علیہ، دلیل کو کا تصور کرنا حاجت پر، یعنی جب جب حاجت ہوئی تو اس کی دلیل طلاق پر اقدام کرنا پایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مشروعیت ممنوعیت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی حضر لمانا فی غیرہ وہو ما ذکرنا، اور جو چیز مشروع ہو فی ذاتی اس حیثیت سے کہ وہ رقیت کا، غلامی کا ختم کرنا ہے، ممنوعیت کے منافی نہیں ہے، ایسے سبب کی وجہ سے جو اس کے علاوہ ہے۔ ہم نے کہا تھا، آپ نے کہا مشروع ہے، ممنوع جمع نہیں ہوتا، ہم نے کہا مشروع فی ذاتی ہی ہو، ممنوع فی ذاتی ہی ہو تو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مشروع فی ذاتی ہی ہے اور ممنوع فی غیر ہی ہے تو ایسی صورت میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہاں طلاق مشروع فی ذاتی ہی ہے، کیوں؟ بیوی غلام ہے شوہر کی، اس سے نکاح ہو گیا ہے، اب اس سے جمع کرانے پر مجبور ہے، اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے، طلاق کے ذریعے سے چھٹکارا لے رہے ہیں، لیکن ممنوع لغیر ہی ہے، اس لیے کہ اس سے مصالح دینیہ، مصالح دنیویہ فوت ہو رہے ہیں۔ مصالح دینیہ یہ ہے کہ شوہر اس کے ذریعے سے زنا وغیرہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جانا، یہ مصالح دینیہ، بدنگاہی نہیں ہوتی، میرے گھر میں بھی وہی ہے۔ اور مصالح دینیہ یہ ہے کہ بیوی کو نفقہ وغیرہ مل جاتا ہے اور شوہر کو اولاد مل جاتی ہے۔ تو یہ مشروع فی ذاتی ہی ہے کہ عورت طلاق کے ذریعے سے غلامی سے چھٹکارا پا رہی ہے، لیکن ممنوع اس لیے ہے کہ اس سے مصالح دینیہ، مصالح دنیویہ فوت ہو رہی ہے۔ اس لیے مشروعیت ممنوعیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مشروع فی ذاتی ہی ہے، ممنوع لغیر ہی ہے، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 2 طلاق کا واقع کرنا بھی ایک طہر میں بدعت ہے، لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے کہا ہے کہ وہاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی طلاق سے چھٹکارا ہو جا رہا ہے، اگر جمع کیا تو بدعت ہوگا۔ اور ایک طلاق تو دے سکتا ہے رجعی، لیکن ایک طلاق بائنہ دینے میں واختلفت الروایت فی الواحد البائنۃ قال فی الاصل انه اخطأ السنة لانه لا حاجة الى اثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة، وفي روایت زیادات انه لا يكره للحاجة الى الخلاص۔ روایتیں ایک طلاق بائنہ کے واقع کرنے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں طلاق بائن دے سکتا ہے، بعض نے کہا طلاق بائن نہیں دے سکتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل یعنی مبسوط میں کہا ہے کہ اس نے اگر ایک طلاق بائن دیا ہے تو اس نے سنت سے خطا کی ہے، سنت نہیں، وہ بھی بدعت ہو جائے گی، غلطی ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ چھٹکارا لینا، لأنه لا حاجة الى اثبات صفت زائد، اس لیے کہ صفت زائد کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹکارے میں، چھٹکارا ہی لینا ہے نا، تو ایک طلاق تو چھٹکارا ہو جا رہا ہے، مزید صفت زائد یعنی بینونت کو ظاہر واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زیادات کی روایت میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے، ضرور خلاصی کی ضرورت کی وجہ سے فی الفور ناجزن۔ بعض مرتبہ عورت اتنا تنگ ہو جاتا ہے شوہر کہ اب اس کو کسی حال میں رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اور رہنا بھی نہیں چاہتی ہے، کبھی شوہر تنگ کبھی بیوی تنگ، تو اس لیے اگر ایک طلاق بائن ایک طہر میں دے دیتا ہے تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ عورت سے فی الفور چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في العدد وسنة في العدد، سنة في الوقت وسنة في العدد، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها۔ سنت طلاق میں طلاق سنت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت فی الوقت اور نمبر 2 سنت فی العدد۔ سنت فی الوقت اور سنت فی العدد، سنت فی الوقت سنت فی العدد، سنت فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا، برابر ہے اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا، وقد ذکرناہا، ہم نے اس کو ذکر کیا۔ سنت فی العدد ایک ہی طلاق دینا، سنت فی الوقت طہر میں دینا، تو سنت فی العدد میں مدخول بہا غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں، مدخول بہا کو ایک طلاق دیا سنت فی العدد ہے، غیر مدخول بہا کو ایک طلاق دیا سنت فی العدد ہے، وقت ذکرناہا، اور ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دینا یہ سنت ہے۔ وہ سنت تو یہ سنت فی الوقت میں مدخول بہا غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں، لیکن سنت فی العدد میں دونوں برابر ہیں، لیکن سنت فی الوقت میں ثابت ہوگا فی المدخول بہا، مدخول بہا کے بارے میں خاص طور سے، وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَا يُجَامِعِهَا، طلاق دے بیوی کو ایسے طہر میں جس میں جمع نہیں کیا۔ اگر سنت فی الوقت دیکھا جاتا ہے تو اس کا تعلق غیر مدخول بہا سے نہیں ہے بلکہ مدخول بہا سے بھی ہے خاص طور سے، اور مدخول بہا کو طلاق سنت فی الوقت یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس سے جمع نہیں کیا ہے، لِأَنَّ الْمُرَاعِي دلیل الحاجتی، اس لیے کہ رعایت دلیل حاجت کی ہے، وہ الاقدام علی الطلاق، اور وہ طلاق پر اقدام کرنا ہے، تجدد فی زمان تجدد الرغبت، تجدد رغبت کے زمانے میں، اور وہی وہ طہر ہے جو خالی ہو جمع سے۔ سنت فی الوقت غیر مدخول بہا کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جمع نہ کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دلیل حاجت کی رعایت، ایسا طہر جس میں جمع نہ کیا ہو اس میں جمع کی رغبت تازہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی طلاق پر اقدام ہے، یہ دلیل حاجت ہے، لہذا اس وقت طلاق دینا یہ مسنون ہوگا۔ اما زمان الحیض، بس حیض کا زمانہ سنت فی الوقت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفرت کا زمانہ ہے، عورت کو اسی راستے سے خون وغیرہ گندگی آتی ہے تو طبیعت راغب نہیں ہوتی۔ وہ بھی جماعی مرتن، اور طہر میں ایسے طہر میں جس میں جمع کر لیا ہو طلاق دینا مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ جمع سے ایک مرتبہ طہر میں تفتر الرغبت، رغبت سست پڑ جاتی ہے، ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ تو اب طلاق میں مصلحت مسنون ساری چیزوں غور کر کے دیکھا جائے دلیل حاجت ہے کہ نہیں۔ اگر دلیل حاجت ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو طلاق دے گا، وہ طلاق سنت فی الوقت کہلائے گا۔ وغیر المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض خلافا للزفر وهو يقيسها على المدخول بها، ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها، وفي المدخول بها تتجدد بالطهر۔ مدخول کی بہا کے بارے میں سنت فی الوقت ہے، لیکن غیر مدخول بہا کے بارے میں سنت فی الوقت نہیں ہے، اور غیر مدخول بہا اس کو طلاق دے گا
حالت طہر میں اور حالت حیض میں جب چاہے طلاق دے سکتا ہے. وہاں تجدد رغبت نہیں بلکہ ہر صورت میں تجدد رغبت ہے، اس سے وطی نہیں کیا ہے تو پھر حیض غیر حیض کا مسئلہ ہی نہیں. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے اور قیاس کرتے ہیں اس کو مدخول بیہا پر. بیوی سے اگر دخول کر لیا ہے تو پھر جیسے اس کو طہر میں طلاق دینا مسنون ہے، غیر مدخول بیہا کو بھی طہر میں طلاق دینا مسنون ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر مدخول بیہا کو چاہے حیض میں طلاق دے یا طہر میں طلاق دے، رغبت غیر مدخول بیہا میں موجود ہے، صادق ہے، حیض کی وجہ سے کم نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا مقصود اس سے حاصل نہ ہو جائے. ارے ابھی تو مدخول بیہا غیر مدخول بیہا تو ملا ہی نہیں ہے، ابھی چکا ہی نہیں ہے، تو چاہے حیض کی حالت ہو یا حالت غیر حیض کی حالت ہو یا طہر کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں رغبت پائی جا رہی ہے، اشتیاق پایا جا رہا ہے، پھر بھی طلاق پر اقدام کی دلیل حاجت ہے. لہذا اس کو طہر میں طلاق دے تو بھی طلاق سنت فی الوقت ہوگا، یا حیض کی حالت میں طلاق دے تو بھی طلاق سنت فی الوقت کہلائے گا. اس لیے کہ جب تک مقصود نہیں حاصل ہوتا ہے اس وقت تک رغبت کے کم ہونے کا سوال نہیں ہوتا. اور مدخول بیہا میں جو ہم نے کہا طہر میں فرماتے ہیں اس میں طہر میں رغبت نہیں ہوتی ہے، نیا اضافہ ہوتا ہے، جسم کے بدن کے اندر ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے. اور پھر مدخول بیہا، اور مدخول بیہا میں رغبت طہر سے رغبت تازہ ہوتی ہے، اس لیے سنت فی الوقت مدخول بیہا میں طہر میں طلاق دینا، اور غیر مدخول بیہا میں چاہے غیر مدخول بیہا کو اس کی حالت میں طلاق دے یا طہر کی حالت میں طلاق دے، دونوں طلاق سنت فی الوقت کہلائے گا. تو طلاق سنت کی دو قسمیں ہوئیں، سنت فی العدد اور سنت فی الوقت. سنت فی العدد مدخول بیہا غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ غیر مدخول بیہا کو ایک ہی طلاق دے دیا تو وہ اسی سے بائنا ہو گئی، اب آگے جگہ ہی نہیں ہے تو سنت فی الوقت کا مسئلہ ہی اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن سنت فی العدد ہے ایک ہی طلاق دے، اور اگر غیر مدخول بیہا کو 3 طلاق دے تو واقع ہو جائے گی، لیکن اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے گا تو پھر اس سے حلالہ کرانا پڑے گا، حلالے کے بعد پھر غیر مدخول بیہا سے نکاح کر سکتا ہے. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.